السلام علیکم ڈیئر ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ میں ان تمام لوگوں کو جو ہمارے یہ چینل ASC ہومیوپیتھی کو دیکھ رہے ہیں خوش آمدید کرتا ہوں۔ ڈیئر ناظرین، جو میں نے ایک پوٹینسی سیریز شروع کی ہوئی ہے DHMS کے حوالے سے، سال اول کی میڈیسنز کے حوالے سے، تو میرا آج کا لیکچر جو ہے سال اول کی تیسری میڈیسنز بیلا ڈونا کے حوالے سے ہے۔ آج ہم بیلا ڈونا کے عام استعمال، اس کی عمومی علامات اور خصوصی علامات کو دیکھیں گے اور ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور جو لوگ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹے کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ان کو ہماری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ہو سکے۔ ڈیئر ناظرین، ایک بات میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ میری اس ویڈیو کے علاوہ بھی آپ مٹیریا میڈیکا کو پڑھنے کی کوشش کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ جتنی دفعہ مٹیریا میڈیکا کو پڑھتے جائیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو میڈیسن کے حوالے سے پتہ چلتا جائے گا۔ یہاں ہم آپ کو جسٹ مخصوص قسم کی علامات اور مخصوص قسم کے استعمالات کے حوالے سے بتا رہے ہیں۔ مزید آپ اس کو اپنی مٹیریا میڈیکا کو دیکھیں تاکہ آپ کو ہماری یہ باتیں سمجھنے میں آسانی رہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی پوٹینسی بیلا ڈونا۔ تو سب سے پہلے ہم اس کا جو عام استعمال ہے اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ یہ میڈیسن بہت امراض میں کام آنے والی ہے۔ اس کے جو استعمالات، یعنی آپ کے لیے میجر میں استعمالات آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دماغ اور اس کے پردوں کی سوزش ہو تو سوزش ہو، دماغی شرائن کی سوزش ہو، نظام عصبی کی سوزش ہو، دورے پڑتے ہوں، پاگل پن کے دورے پڑتے ہوں، مرگی ہو، بخار کے اگر 24 گھنٹے کے بعد اگر ایکونائٹ کا اثر نہ ہو رہا ہو تو اس کے بعد بیلا ڈونا کا ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سر کا عصبی درد جو ہے، اجتماعی خون، آنکھوں کی سوزش ہو، خراش ہو، مثانہ کی سوزش ہو، رات کو سوتے وقت پیشاب کا خارج ہو جانا، اس کے علاوہ گرنے کی وجہ سے نظام عصبی کو چوٹ آ جائے، دماغی بخاروں کے لیے ہم اس دوائی کو استعمال کرتے ہیں۔ اگر گلے میں خراش ہو اس وقت یہ میڈیسن استعمال ہوتی ہے۔ ٹانسلز کے ابتدائی درجوں میں یہ میڈیسن استعمال ہوتی ہے۔ اگر جسم پر دانے پھنسیاں بن رہی ہیں تو ان میں پیپ آنے سے پہلے اس میڈیسن کو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ شدید درد گردہ ہو تو اس وقت یہ میڈیسن استعمال ہو سکتی ہے۔ سوزش پستان ہو تو اس وقت اس میڈیسن کو استعمال کیا جاتا ہے۔ رحم میں سوزش ہو تو اس وقت بھی اس میڈیسن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ بچوں کے اس حال میں بھی ہم اس میڈیسن کو استعمال کر سکتے ہیں۔ المختصر یہ کہ یہ میڈیسن بہت زیادہ امراض میں استعمال ہوتی ہے اور آپ اس کو جتنا زیادہ سمجھیں گے اتنا زیادہ ہی آپ امراض کا علاج کر سکتے ہیں۔ تو یہ میڈیسنز کے چند میں نے آپ کے سامنے عام استعمال بتائے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے اس کی جو عمومی علامات ہیں ان کو ڈسکس کرنے لگا ہوں۔ تو اس کی عمومی علامات جو عام طور پر مختلف، یعنی آپ کہہ لیں کہ پیشنٹس کو دیکھنے کے بعد سامنے آئی ہیں، ان میں ایک تو یہ کہ اگر پیشنٹ جو ہیں وہ توہمات کا خیال کرے اور اس کو خوفناک شکلیں، یعنی جن بھوتوں کی شکلیں نظر آئیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ سر میں بھاری پن، پیشانی میں درد، اور جو تھوڑی دیر کے رک جائے اس کے بعد پھر شدت اختیار کر جائے، اور یہ جو درد ہے یہ دوپہر 3 بجے سے شروع ہو اور ہوتا ہوا پورے سر میں پھیل جائے۔ اس کے علاوہ آنکھوں کی سوزش، آنکھیں نہایت سرخ اور ساتھ ان میں درد ہو رہا ہو، کانوں کے اندر اور باہر ورم ہو اور بہرا پن اور مواد نکلتا ہو، صبح و شام اگر نکسیر آ جائے، ناک سرخ ہو، اس وقت یہ میڈیسن استعمال ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ دانت میں شدید درد ہو، ایسا درد جو کانوں تک جائے، یعنی شدید دانت میں درد، کان میں بھی درد ساتھ محسوس ہو، اس وقت بھی اس میڈیسن کو استعمال آپ کر سکتے ہیں۔ بغیر پیاس کے منہ خشک ہو لیکن زبان جو ہے وہ تر ہو، یہ اس کی ایک عام عمومی علامات ہے۔ اس کے علاوہ گدودوں میں ورم، یعنی گلے کے گدود میں ورم ہو، کھانا بے ذائقہ محسوس ہو، انتڑیوں میں دکھن ہو، پیٹ میں مروڑ کا درد ہو، ناف کے ارد گرد درد ہو۔ اس کے علاوہ بڑی آنت کا پھول جانا اس کی عام عمومی علامات آپ کہہ سکتے ہیں۔
پخانہ پتلا آئے اور ساتھ درد محسوس ہو، پیشاب کی حاجت زیادہ ہو اور مثانے میں درد ہو اور پیشاب بالکل کم آئے، کم یا بالکل بند ہو جائے یا قطرہ قطرہ آئے، تو یہ بھی اس کی عام عمومی علامات میں ہم کہہ سکتے ہیں شامل ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو سانس کی نالی ہے اس میں ورم محسوس ہو اور تنگی تنفس ہو اور ساتھ کھانسی کا شدید دورہ پڑتا ہو تو یہ میڈیسن اس وقت آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ شانے کی ہڈی یعنی پیچھے بیک سائڈ یعنی شانے کی ہڈی میں درد محسوس ہو، کمر میں درد محسوس ہو تو تب بھی اس میڈیسن کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، جس کی عام علامات ہیں۔ جسم پر دانے نکل رہے ہوں، سرخی مائل دانے ہوں تو اس وقت بھی یہ میڈیسن ابتدائی درجوں میں استعمال ہوتی ہے۔ سادہ بخاروں میں یہ میڈیسن عام استعمال ہوتی ہے، اس کی عام یعنی آپ کہہ لیں کہ علامات ملتی ہیں۔ ایکونائٹ کا جب اثر ختم ہو تو اس کے بعد بیلاڈونا بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ بخار کے ساتھ سخت پیاس ہو اور مریض ٹھنڈے پانی کی خواہش کرے، پسینہ صرف سر پر آئے تو اس وقت بھی یہ میڈیسن استعمال ہوتی ہے۔ تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے چیزیں بتائی ہیں، یہ علامات بتائی ہیں، یہ اس کی عموماً طور پر علامات دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اب آپ کے سامنے میں کچھ اس کی خاص علامات کا ذکر کروں گا تاکہ آپ کو اس میڈیسن کو سمجھنے میں کچھ اور آسانی ہو جائے۔ تو اس کی چند ایک میں اب آپ کے سامنے خاص علامات رکھنے لگا ہوں۔ تو سب سے پہلے اس کی جو خاص علامات ہے وہ یہ ہے کہ خون کا زیادہ دوران سر اور چہرے کی طرف ہوتا ہے، یعنی جو خون کا دباؤ ہے وہ سر اور چہرے کی طرف ہوگا، جس کی وجہ سے وہ حصہ زیادہ گرم بھی ہوگا اور تکلیف بھی زیادہ ہوگی۔ اس کے علاوہ جو مریض میں احساسات اور حرکات ہوں گی اس میں تیزی آ جائے گی، یعنی اس کو زیادہ تکلیف محسوس کرے گا۔ اور اس کی ایک اور خاص علامت یہ ہے کہ جو بھی درد کی کیفیت ہوگی وہ چھوٹے چھوٹے وقفوں سے ہوگا اور آہستہ آہستہ شدت اختیار کرے گا، اور ان دردوں کا جو زیادہ رجحان ہوگا وہ چہرے اور آنکھوں کی طرف ہوگا، یعنی زیادہ تر اس کا جو دباؤ ہے وہ چہرے اور آنکھوں کی طرف ہوگا۔ اس کے علاوہ بلڈ پریشر ہائی میں بھی اس میڈیسن کو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اب اس میڈیسن کی زیادتی کس وقت ہوتی ہے اس کے حوالے سے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اس کا دورانیہ جو ہے یعنی اس کا زیادتی یعنی اس مرض میں شدت اس وقت آتی ہے 3-4 بجے یعنی دن کے جو ہے یہ شدت اختیار کر جاتی ہے۔ اس کے علاوہ چھونے سے یا حرکت کرنے سے بھی اس کی تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے، شور و گل سے اس کی تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے، اگر ٹھنڈی ہوا کے جھونکے لگیں گے تو پھر بھی اس کی تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آدھی رات کو بھی اس کی تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے۔ کمی کب آتی ہے کہ آرام سے اگر انسان لیٹ جائے، ٹھیک ہے، یا سیدھے بیٹھ جائے، ٹھیک ہے، یا گرم کمرے میں اگر ہو تو وہ راحت محسوس کرے۔ اس کے علاوہ اس میڈیسن کو جو ہم استعمال کس صورت میں کر سکتے ہیں، اس میڈیسن کو ڈیئر ناظرین ہم مدر ٹنکچر سے لے کر 2-30 تک عام طور پر ہم عام ہاتھ امراض میں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی ایسی مرض ہے جیسے درد گردہ ہے یا دانت درد ہے یا اور دیگر امراض ایسی ہیں جو کرونک شکل کی ہیں یا حاد ہیں لیکن شدید ہیں، شدت میں زیادہ، تو اس وقت اس کو بڑی طاقتوں میں استعمال کرنے سے اس کے نتائج اچھے ملتے ہیں۔ تو ناظرین جو لوگ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں وہ سب سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ان کو ہماری نئی ویڈیو مل سکیں۔ تو ڈیئر ناظرین آج یہ ہماری تیسری ویڈیو پہلے سال کے DHMS کے حوالے سے جو میٹیریا میڈیکا میں میڈیسن شامل ہیں کمپلیٹ ہو گئی ہے۔